میں آیا قرآن پاک سے آپ کو؟ مجھے سمجھ میں آیا ہمارے نبی صلی نہ تو شیعہ تھے نہ تو سنی تھے نہ تو دیوبندی تھے نہ تو بریلوی تھے، وہ تو سب مسلم تھے۔ ملت ابیکم ابراہیم حب ذو العصف والریحان فبأي آلاء ربكما تكذبان ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما انما حرم علیکم المیتۃ ودم لمن خبير اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون وسلم من کنت مولا فاض علی مولا راو بخاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا میں مولا اس کا علی مولا، گدیر خم پہ پیغمبر کا یہ اعلان ہے، علی مولا ہے سب کے، رب کا یہ فہران ہے۔ خیر، میں حیران اور تنگ رہ گیا کیونکہ بہت خاص ہیں یہ بچی، اور آپ بھی اپنے بچوں کو ہمیشہ یہ چیز دھیان میں رکھتے ہوئے تربیت دیں۔ کنیز فاطمہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، 5 سال ان کی عمر ہے، اور ان کے ساتھ ان کے والد صاحب بھی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر میں کر کیا رہا ہوں۔ سب سے خاص بات بتاؤں، جو کنیز فاطمہ کے پاس علم ہے اسلام کا، جو انہیں تعلیم دی گئی ہے ان کے والد صاحب کی طرف سے، وہ سن کر آپ بھی حیران اور تنگ رہ جائیں گے کہ کیا اتنا چھوٹا بچہ، کیا اتنی چھوٹی بچی اس طریقے سے قرآن کی آیات یاد کر سکتی ہیں اور ان کے ترجمے بھی یاد کر سکتی ہیں۔ یہ سب سے الگ بات ہے۔ کنیز فاطمہ، کیا حال ہے آپ کا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک۔ اچھا، قرآن پاک جس طریقے سے آپ کے والد صاحب آپ کو سکھاتے ہیں، کیا ہے قرآن پاک؟ کیا کہتا ہے قرآن پاک؟ کیا سمجھ میں آیا قرآن پاک سے آپ کو؟ مجھے سمجھ میں آیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو شیعہ تھے نہ تو سنی تھے نہ تو دیوبندی تھے نہ تو بریلوی تھے، وہ تو سب مسلم تھے۔ ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین، اللہ نے ہمارا نام رکھا ہے مسلم، اسی لیے ہم ہیں مسلم۔ اور سورہ انعام میں فرمایا ہے ان الذین فرقوا دینہم کانوا شیعا لست منہم فی شیء، جن لوگوں نے ہمارے فرقے بنے اور وہ گروہ بڑھ گئے، ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ خیر، بہت اچھی بات ہے۔ ان کے والد صاحب بھی ادھر ہیں۔ والد صاحب، آپ ان سے بجن آپ ان سے کچھ سوال وغیرہ کریں۔ چلو میں آپ کو کوئی قرآن کی آیت سناؤں گا، آپ کو کنٹینیو کرنا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ والحب ذو العصف والریحان فبأي آلاء ربكما تكذبان ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما انما حرم علیکم المیتۃ ودم لمن خبير اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ الذي جمع مال وعدده۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ تو ان کی جو نالج ہے، آپ یقین مانیں کہ جب میں یہاں آیا مجھے نہیں پتا تھا کہ اس بچی کے پاس اتنا علم ہے، اور اللہ پاک نے انہیں خاص اس لیے بنایا ہے کیونکہ ان کے پاس جو اللہ نے دماغ اور جو سمجھنے کی قوت دی ہے وہ کسی خاص بچے میں ہوتی ہے۔ آپ یہ بات سمجھ لیں۔ مگر ہمارا فرض ہے کہ ہم جب بچوں کو بڑا کرتے ہیں، جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں، جب ان کی پیدائش ہوتی ہے، تو اس کے دماغ میں کچھ ایسی چیزیں ڈالی جائیں تاکہ کہیں نہ کہیں وہ اپنی دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلیں۔ تو جناب کیا کہیں گے اس آپ کی بچی ہے، کیسا سکھایا آپ نے ان کو؟ جب بچپن سے ہی مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فرمایا ہے کہ 3 چیزوں کی تعلیم دو بچے کو: حب نبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرآن اور اہل بیت۔ ہم نے ان کو وہی چیزیں سکھائی ہیں بچپن سے ہی، مطلب 2 سال کی عمر سے ہی ان کو تقریباً سورہ الرحمن حافظ ہیں پورا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ تو یہ سنا بھی سکتی ہیں۔ آپ سنائیں گے بیٹا؟ الرحمن سناؤ۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه بیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها
وذا الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منه اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كلوا ونلعب ويبقى وجه ربك في الجلال والإكرام ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں تو آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، آپ کنٹینیو کرنا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کنت مولا فاض علی مولا راو بخاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا میں مولا اس کا علی مولا گدیر کھم پہ پیغمبر کا یہ اعلان ہے علی مولا ہے سب کے رب کا یہ فہران ہے. خیر میں حیران و تنگ رہ گیا کیونکہ بہت خاص ہیں یہ بچی، اور آپ بھی اپنے بچوں کو ہمیشہ یہ چیز دھیان میں رکھتے ہوئے تربیت دیں، چاہے وہ آپ مان لیجئے کہ دنیا کے ساتھ چل رہا مگر آخرت کی تربیت بھی بہت زیادہ ضروری اور لازمی ہوتی ہے. تو مبارک ہے ان کے والد صاحب کو جنہوں نے باقاعدہ طور پر اس بچی کو اتنی آیتیں قرآن پاک کی یاد دلائی ہیں، اور کہیں نہ کہیں یہ بچی خاص اس لیے کیونکہ انہیں بہت زیادہ علم ہے، بہت زیادہ. انشاءاللہ اگر اسی طریقے سے چلتا رہا آگے کیا کروانا چاہتے ہیں؟ حفظ کرانا چاہتے ہیں انشاءاللہ عالمہ بنانا چاہتا ہوں، مطلب دل کا یہ شوق ہے. دل کا شوق پہلے سے شوق تھا یہ؟ پہلے سے شوق تھا. تو فی الحال آپ اس بچی کے لیے دعائیں ضرور کریں، اور یہ مقصد یہ ہے کہ آپ کے سامنے اس بچی کو لایا، ان کے والد صاحب کی رضامندی تھی، صحیح. اور اس لیے لایا تاکہ باقی بچوں تک یہ میسج پہنچ سکے کہ اگر آپ جو بڑے ہوتے ہیں تو آپ اس ایج کے درمیان کتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ کافی زیادہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جناب اب یہ چھوٹا ہے، اب یہ سیکھ نہیں سکتا. توجہ ہی دیتے ہیں لوگ بہت زیادہ. ان دنیائی معنوں میں تو توجہ دیتے ہیں لیکن دینی معنوں میں تھوڑے کمزور ہیں. تو یہ زیادہ ہے کہ آپ اچھے سے توجہ دیں، خیال کریں، دین اور دنیا لے کر آپ نے چلنا ہے، آخرت بھی دیکھنی ہے اپنی. تو اس کے لیے یہ ایک میسج تھا تمام ان لوگوں کے لیے. اس بچی کے لیے دعا کریں، اور ماشاءاللہ آپ بھی جو ہے اپنے والدین سے سیکھیں اور تربیت حاصل کریں. دیکھتے رہیے دا ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.